السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا الا ساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآیات لقوم یتقون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 212 نمبر کی کلاس ہے۔ اللہ کے بے پناہ کرم اور احسان سے ہم نے سورہ توبہ کو مکمل کر لیا۔ اب آج سے ایک نئی سورہ آپ کے سامنے سورہ یونس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، 7ویں نمبر کی سورت ہے، 109 آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ موضوعات کا ذکر کیا ہے، جس میں نبوت کا اثبات، نبوت کو ثابت کرنا، کفار کے اعتقادات کو بیان کرنا، چاند اور سورج اور اپنی تخلیقات کا ذکر کرنا، کچھ انبیاء کرام کے واقعات کو بھی اور خاص طور پر حضرت یونس کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے، کیونکہ اس میں حضرت یونس کا واقعہ ہے۔ اب جو آیات میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتابوں کی آیتیں ہیں، وہ کتاب جو حکمت سے بھری ہے۔ ایسے معاملات، ایسے احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں جو حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، انسان کے لیے وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے۔ اکان للناس عجبا، اللہ رب العالمین اسٹارٹنگ اس بات سے کر رہا ہے کہ کفار مکہ نے جب اس بات کا انکار کیا کہ آپ تو ہمارے درمیان میں انسان ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، اللہ اس بات کا جواب دے رہا ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک انسان پر وحی کی، ایک آدمی پر وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور مومنوں کو بشارت دیں کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کہا اور کافروں نے کہا یقیناً یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، کھلا ہوا جادوگر ہے، جادو دکھانے والا ہے، شعبدہ باز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جب وحی کی باتوں کو بتایا، کفار مکہ نے انکار کیا کہ آپ تو ہم میں سے ایک ہیں، ابھی تک زندگی 40 سال کی گزاری، اچانک آپ نبی ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس پر تمہیں تعجب ہے، وہ تمہارے درمیان میں سے ہیں پر رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد بھی کفار نے ان کو کہا یہ تو کھلے ہوئے جادوگر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ربکم، یقیناً جو تمہارا رب ہے نا، اس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔
پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ سارے معاملات کو چلاتا ہے، اس کی اجازت کے بنا کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہی تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین جب یہ بتا دیا کہ نبی سچے ہیں تو اللہ اب اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو صرف 6 دنوں میں بنا دیا، عرش پر مستوی ہو گیا، وہیں سے سارے معاملات کو چلا بھی رہا ہے، تم اس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے کسی کی بولنے کی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے۔ اس بات پر بندہ مومن کو مضبوط یقین رکھنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے الیہ مرجعکم جمیعا، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے، اور یہ حق والا وعدہ ہے، وہ اس نے پہلی مرتبہ مخلوقات کو پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، ایک بار پیدا کیا سارے انسان مریں گے، دوبارہ پیدا کرے گا، یہ سب اللہ کی طاقت ہے تاکہ وہ بدلہ دے مومنوں کے ان کے عمل کا انصاف کے ساتھ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کے نتیجے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تمہیں پیدا کیا، تم مرو گے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے، نیکیوں کا بدلہ دے ایمان والوں کو، عذاب دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین نے اس غرض سے تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی اور بڑی قدرت بتا رہا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو نور بنایا اور منزلوں کو طے کیا تاکہ تم سال اور حساب اس کے ذریعے گن سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا چمکدار، چاند کو بنایا نور والا، اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں بنائی ہے، آج چاند یہاں پر، کل چاند یہاں پر، آج چاند یہاں پر، کل چاند یہاں پر، باقاعدہ تقریباً 28 منازل لوگوں نے ذکر کی ہے کہ ہر دن چاند اپنی جگہ بدلتا ہے تاکہ راستہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ ہمیں اس سمت میں جانا ہے کہ اس سمت میں جانا ہے۔ حساب کتاب لگانے والے اپنے دنوں کا، مہینوں کا حساب، جیسے ہم لوگ چلتے ہیں نا چاند کی تاریخوں پر، چاند دیکھ کر ہم مہینہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے کہتا ہے کہ میں نے چاند کو بنایا۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حق کے ساتھ بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین الگ الگ طریقے سے آیتوں کو بیان کرتا ہے علم والوں کے لیے، تاکہ قوم علم رکھیں، عمل کریں، دین جانیں، غور کریں، فکر کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے تمہیں دین کی باتیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخر میں ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً دن و رات کے آنے جانے میں، اور اللہ نے جو پیدا کیا ہے آسمان اور زمین، اللہ کا تقوی رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ دن آتا ہے اپنے ٹائم پر، فکس شیڈول پر چلتا ہے، گرمی کے دن الگ، سردی کے دن الگ، تب دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی تب رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا، سارا یہ جو سیٹنگ ہے نا آسمان اور زمین کا، جو یہ چلنا ہے نا، کبھی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتا، چینجز نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب تقوی والوں کے لیے نشانی ہے، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں نا ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے پرفیکشن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، اس کے ذریعے بندہ مومن نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ جو آج کی آیت میں آئے ہیں، عجباً، سرپرائزنگ، تعجب ہے، عجیب لگتا ہے، سرپرائز ہو جاتے ہو تم لوگ۔ قدمہ صدق سے مراد ہوتا ہے پریسیڈنس آف آنر، یعنی انتہائی زیادہ اونچی جگہ، عزت والی جگہ، عزت والا مرتبہ۔ استوا، اسٹیبلشڈ، وہ مستوی ہو گیا، عرش پر مستوی ہو گیا۔ یدبر الامر، ارینجنگ دا میٹرز، وہ وہاں سے سارے معاملات کو چلاتا ہے، ارینج کرتا ہے، معاملات چلاتا ہے۔ مرجعکم، یور ریٹرن، تمہارا لوٹنا۔ یبدؤ، ہی بگنس، اور یعیدو، ہی ریپیٹس، وہی پہلے پیدا کرتا ہے سٹارٹنگ میں، اور وہی اس کو ریپیٹ کرے گا، دوبارہ اعادہ کرے گا۔ قسط مطلب ہوتا ہے جسٹس، عدل و انصاف۔ شراب حمیم کا مطلب ہوتا ہے اسکالڈنگ واٹر، کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی۔ ضیاء، شائننگ لائٹ، چمکدار، روشن۔ منازل مطلب فیسز، اللہ تعالیٰ نے چاند کے الگ الگ منازل بنائے، فیسز بنائے، آج یہاں، کل یہاں، کل یہاں، کل یہاں، پھر تھوڑا 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 کم ہوتا ہے، پھر بالکل سے بعد زیادہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اختلاف کہا جاتا ہے آلٹرنیشن کو، بدلنے کو، رات کا آنا، دن کا جانا، آلٹرنیٹ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت ہے۔ رات کب آئے گی، دن کب آئے گا، کب کیا ہوگا، کب نہیں ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے۔ تو یہ کچھ مشکل الفاظ تھے جو آج کی آیات میں آپ کے سامنے آئے اور مجھے ذکر کرنا تھے۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا، یا آج کی آیتوں پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن حق ہے، رب کا کلام ہے۔
کبھی قرآن میں شک مت کرنا، قرآن کی آیتوں میں شک مت کرنا، قرآن کی تعلیمات میں شک مت کرنا، قرآن کے حلال میں شک مت کرنا، قرآن کے حرام میں شک مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کی تعلیمات بتاتی ہیں، اس کی باتیں بتاتی ہیں، اس کی پیشین گوئیاں بتاتی ہیں، اس کی علامتیں، نہ جانے کتنی نشانیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن کی ہر تعلیم حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن میں جتنی بھی تعلیمات ہیں، قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں، قرآن میں اللہ نے جو بھی بتایا ہے وہ سب حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، مصلحتوں سے بھرا ہوا ہے، فائدوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ کہا حلال مطلب اس میں فائدہ ہے، اللہ نے کہا حرام مطلب اس میں نقصان ہے، اللہ نے کہا یہ کرو مطلب فائدہ ہے، اللہ نے کہا یہ مت کرو مطلب نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ منظم طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشن کے طور پر، ایک منظم دستور کے طور پر ہمیں یہ قرآن دیا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلوں کے لیے بھی ہدایت تھا، بیچ والوں کے لیے بھی ہدایت تھا، ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو حکمتوں سے بھر دیا ہے، اس میں دلالتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، واقعات ہیں، ڈرانا ہے، بشارتیں ہیں، سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کمپلیٹ پیکج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ دستور قرآن ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے بھی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، نہ جانے کتنے صحیفے سب آئے، پر یہ اکیلی کتاب ہے جس کی گارنٹی اللہ نے لی کہ جیسا نازل کیا قیامت تک ویسا ہی باقی رہے گا، ورنہ تورات بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، پر قرآن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم لوگ رمضان میں دیکھتے ہیں، امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں زبر زیر غلط پڑھ دے، پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے، اس کا تو زبر زیر بدل نہیں سکتے، الفاظ بدلنا دور کی بات، کتاب بدلنا دور کی بات، آیتیں بدلنا دور کی بات، یہ ناممکن ہے، اس کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3، نبی کا بشر ہونا کفار کے لیے تعجب ہے، مومن کو اس بات پر تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھیے کیا پیاری بات ہے، کفار کو اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ تم ایک آدمی ہو، رجل ہو اور نبی ہو گئے، رجل نبی ہو گیا، ہم میں رہا اور نبی ہو گیا، تو اللہ کے نبی کا بشر ہونا، رجل ہونا کافروں کو تعجب میں ڈال سکتا ہے، پر مومن کو تعجب میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ مومن یہ جانتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کے فیصلے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو انسانوں میں اس لیے بھیجا، انسانوں میں سے اس لیے بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، باتوں کو جان سکیں، کمزوریوں کا لحاظ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین جن کو سمجھانا چاہتا تھا ان میں سے رسول بھیجا تاکہ سمجھانا آسان ہو جائے، ورنہ فرشتوں سے گیپ مینٹین ہو جاتا نا، دوری مینٹین ہو جاتی نا، تو کفار کے لیے تعجب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، پر مومن کے لیے کبھی بھی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 4، دعوت اللہ میں ڈرانا بھی چاہیے اور خوشخبری بھی دینا چاہیے، دونوں کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں نا، تو جنت بھی بتاؤ، جنت کی فضیلتیں بھی بتاؤ، جنت کی نعمتیں بھی بتاؤ، اللہ کی عطائی اور رضامندی بھی بتاؤ، اللہ معاف کیسے کرتا ہے وہ بھی بتاؤ، اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے وہ بھی بتاؤ، اور ساتھ میں موت بھی بتاؤ، عذاب قبر بھی بتاؤ، عذاب جہنم بھی بتاؤ، رب کی ناراضگی بھی بتاؤ، دنیا میں اللہ کے عذاب کی شکلیں بھی بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہے، کبھی بشارت دی جاتی ہے، کبھی نذارت ہوتی ہے، کبھی خوشخبری دی جاتی ہے، کبھی ڈرایا جاتا ہے۔ دعوت میں دونوں چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی استعمال کیا ہے نا۔ اللہ کبھی کہتا ہے یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو جنت ملے گی، خالدین رہو گے، ہمیشہ رہو گے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کبھی اللہ کہتا ہے اس سے عذاب علیم آئے گا، کھولتا پانی آئے گا، دردناک عذاب آئے گا، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا وہ طبیعت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، کبھی اسے ڈرانا پڑتا ہے، کبھی اسے خوشخبری دینا پڑتی ہے، تو داعی کو ان دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، ایمان اور نیک عمل رب کے پاس بڑے بدلے ملنے کا ذریعہ ہے۔ قدم صدق، بڑا بدلہ، پریسیڈنس آف آنر، بڑا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بدلے چاہیے نا، اللہ جنت دے دے، جنت الفردوس دے دے، رضامندی دے دے، اپنا دیدار کروا دے، یہ سب اگر چاہیے نا
تو دنیا میں عمل کرنا پڑے گا. ایمان اور عمل صالح راستہ ہے, ذریعہ ہے, طریقہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو اگر آپ کو اللہ کی رضا چاہیے نا, آپ کو انعامات چاہیے نا, آپ کو احسانات چاہیے نا, آپ کو بڑے درجے چاہیے نا, تو اس کے لیے دنیا میں محنت کرنا پڑے گی, دنیا میں خود کو اچھا ثابت کرنا پڑے گا, دنیا میں عمل بہتر کرنا پڑے گا. رب کہے کرو تو کرو, رب کہے روکو تو رک جاؤ, جو کہے اللہ کے نبی کہے کرو تو کرنا ہے, اللہ کے نبی روکے تو رک جانا ہے. ایمان اور عمل صالح بڑے بڑے بدلوں کا ذریعہ ہے. اگر آپ اللہ کے پاس بڑا بدلہ چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا میں عمل کرنا ہوگا. نیکسٹ نمبر 6, حق پرستوں پر الزام لگتے رہے ہیں اور آگے بھی لگتے رہیں گے. اب سوچئے, اس قوم نے جب اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا, یہ تو ساحر ہیں, یہ تو بددین ہیں, یہ تو سابی ہیں, یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, مجنو ہیں, جادوگر ہیں, کون سا الزام آپ پر نہیں لگایا؟ آپ کی ازواج مطہرہ حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا, ہر طریقے سے آپ کو تکلیف دی. تو حق پرستوں پر تو الزام لگیں گے, حق پرستوں کو تو برا کہا جائے گا, حق پرست کے خلاف سازشیں ہوں گی, حق پرست کے خلاف پروگرامنگ ہوگی. کب؟ جب تک آپ حق پر ہو, دعوت دے رہے ہو, دین سمجھا رہے ہو. آپ لائن چھوڑ دو, اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ, کوئی آپ کو برا نہیں بولے گا. جیسے جب اللہ کے نبی پر یہاں کہہ دیا کہ تو ساحر ہے, جادوگر ہے, کہیں کہا مجنو ہے, کہیں کہا دیوانہ ہے, کہیں کہا سابی بددین ہے, کہیں کہا یہودیوں سے لا کر ہمیں سناتا ہے. تو جب اللہ کے نبی پر اتنے اعتراضات کیے گئے تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو حق پرستوں پہ ہر دور میں الزامات لگائے گئے اور آگے بھی الزامات لگائے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 7, اللہ چاہے تو پل بھر میں کائنات بنا دے, پر زمین آسمان بنانے میں 6 دن اس لیے لگائے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ کام کے پرفیکشن کے لیے تھوڑا وقت لینا چاہیے. بڑی پیاری بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ چاہتا تو اشارہ کرتا آسمان بن جاتا, اشارہ چاہتا زمین بن جاتا, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. پر اللہ نے 6 دن کا ٹائم کیوں لگایا, 6 دن کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ کام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے, بے عیب کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹائم کے ساتھ ہی چیزیں حاصل ہوتی ہے, ورنہ ہم لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں. جلد باز, جلدی چاہیے, سب چیزوں میں جلدی چاہیے, کسی چیز میں ٹائم ہم نہیں دے پاتے, بس ہمیں تو فٹافٹ رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود کے عمل کے ذریعے یہ بات بتائی کہ پرفیکشن کے اندر تو ٹائم تھوڑا لگتا ہے, ٹائم لگنا چاہیے. جلد بازی بندہ مومن کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 8, اللہ کی صفات کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے. ایک قاعدہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے یاد رکھیں. جیسے یہاں پر ایک ورڈ آیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا. اب مستوی کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھ گیا, نعوذ باللہ. کیسے بیٹھا؟ بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک قاعدہ ہے عربی کا, آپ یاد رکھ لیجئے کہ الاستواء معلوم. استوا ہمیں پتہ ہے, مطلب ہم جانتے ہیں استوا. والکیف مجہول, کیسے ہم نہیں جانتے. والایمان بہ واجب, اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. والسوال عنہ بدعۃ, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. صفات کے بارے میں یہ 4 چیزیں یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی اللہ کی صفت آتی ہے, اللہ سنتا ہے. کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے, پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے. اللہ دیکھتا ہے, کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے, پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے. اللہ کی ہر صفت کے بارے میں یہی ہونا چاہیے, ورنہ اگر آپ اللہ کی صفت کو انسانوں کی طرح صفت کی طرح سمجھو گے نعوذ باللہ, تو کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے. اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں, تو ہم اگر اپنے دیکھنے پر امیجنیشن کریں تو ہمارے دیکھنے کی تو ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک دائرہ ہوتا ہے, ایک باؤنڈری ہوتی ہے, ہم اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. پر اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے, پر وہ سب دیکھتا ہے. ویسے ہی استوا, استوا کا مطلب ہے اللہ مستوی ہو گیا. اب کیسے مستوی ہوا وہ ہم نہیں جانتے, پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے ہیں. اللہ کی ساری صفت کے بارے میں یہی قاعدہ ہونا چاہیے, جس میں 4 چیزیں ہیں کہ استوا ہمیں معلوم ہے, کیسے ہم نہیں جانتے, ایمان ہم اس پر رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے. اللہ کی ہر صفت کے بارے میں یہ قاعدہ ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 9, جب اللہ کائنات کو بنانے والا اکیلا ہے, چلانے والا اکیلا ہے, تو پھر ہم نے شریک کہاں سے بنا لی؟ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان بنایا, زمین بنائی,
युदब्बिरुल अम्र, वही तो मामलात चलाता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, किसकी रोजी, किसका अच्छा किसका बुरा, वही सब करने वाला है। पैदा करने वाला वो, चलाने वाला वो, मारने वाला वो। तो फिर तुमने शरीक कहाँ से बना लिए है? हम वहाँ गए हमें बेटा हो गया, हम यहाँ गए कारोबार चल गया, हम यहाँ गए हमारी मुरादें पूरी हो गई। आपने ये शरीक कहाँ से पैदा किए? आप ये शरीक कहाँ से लेकर आए? अल्लाह ताला सूरह यूनुस में क्लियरली ये बात बता रहा है कि अल्लाह अकेला है आसमान को बनाने वाला, अकेला है चलाने वाला, अकेला है खत्म करने वाला। मतलब अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई साथी नहीं है, अल्लाह का कोई साझी नहीं है। तुम अल्लाह का कोई साझी कभी भी मत बनाना। पॉइंट नंबर 10, अल्लाह के सामने सिफारिश की किसी को ताकत ना होगी सिवाय उसके जिसे अल्लाह इजाज़त दे दे। हमारे यहाँ लोग बड़ी गलत फहमी में रहते हैं, इनके साथ चले जाएंगे, उनके साथ मचल जाएंगे, इनके साथ चले जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि जिसको अल्लाह इजाज़त देगा वही बोलेगा सबकी औकात और ताकत नहीं होगी। अल्लाह इजाज़त देगा नबियों को, अल्लाह इजाज़त देगा नबियों को कि बोलो मांगो, अल्लाह के नबी को कहेगा बोलो मांगो, तब आप सिफारिश करेंगे। आप किस सिफारिश के भरोसे में हैं? अगर सिफारिश चाहिए तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाओ, सुन्नतों पर अमल करो, तभी वो आपके लिए सिफारिश करेंगे। तो ये बड़ा अहम बात या बड़ा अहम मसला पता चलता है यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 कि अल्लाह के सामने सिफारिश सिर्फ वही करेंगे जिससे अल्लाह ताला इजाज़त देगा। और लंबा वाक़या आपने सुना है कि क़यामत का दिन होगा, होलनाकी का आलम होगा, अल्लाह गुस्से में होगा, अल्लाह नाराज़गी में होगा, उम्मतें चाहेंगी आदम बात करो ना, आदम कहेंगे मैं बात नहीं कर सकता, अल्लाह नाराज़ है। नूह आप बात करो ना, कहा मैं बात नहीं कर सकता। मूसा आप बात कर लो, कहा नहीं कर सकता। ईसा आप बात कर लो, कहा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी के पास आएंगे, अल्लाह के नबी हम परेशान हैं, अल्लाह ताला नाराज़ है, आप अल्लाह से बात कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं तब मैं सजदे में गिर जाऊँगा, अल्लाह की हम्दो सना करूँगा, अल्लाह से दुआएँ मांगूँगा। तब मेरा रब कहेगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफ़ा रासक, अपना सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तो ये सब मरहले के बाद अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे। पॉइंट नंबर 11, आसमान और ज़मीन की किसी भी नेमत से जब फ़ायदा उठाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और इबादत किया करो। इबादत अल्लाह का शुक्र है। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है ना कि अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, लियज़्ज़ियल्लज़ीन आमनू, ताकि अल्लाह ताला बदला दे आमाल करने वालों को, ईमान वालों को और अमल वालों को। तो जब आसमान और ज़मीन की किसी नेमत से आप फ़ायदा उठाओ, हम दिन भर तो फ़ायदा उठाते हैं ना, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जब भी नेमत से फ़ायदा उठाओ उसके बदले इबादत कर लिया करो, सुन्नतें पढ़ लिया करो, नफिल पढ़ लिया करो, फ़र्ज़ पढ़ लिया करो, शुक्र अदा किया करो, एहसान जताया करो, अल्लाह ताला को कहा करो, अल्लाह ताला को पुकारा करो, अल्लाह ताला तूने किया, तू ही करने वाला, तू ही देने वाला, तू ही अता करने वाला, रब्बुल आलमीन को बार बार इस सिलसिले में पुकारा करो। हर नेमत के इस्तेमाल पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया करो। पॉइंट नंबर 12, अल्लाह ताला के पास लौटने और हिसाब व किताब से मोमिन को डरना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि वहां पर तो सब किस्त होगा, अदल होगा, कुछ नहीं चलेगा, कोई सिफारिश नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, बस जो है वो है, जो अमल है वो है, जो नेकियां हैं वो है, जो बदियां हैं वो है, वहाँ तो इंसाफ चलेगा। तो बंदे को इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि यहाँ तुम पर कोई जुल्म कर भी ले वहाँ इंसाफ होगा इंशाअल्लाह, यहाँ तुम्हें कोई मार दे वहाँ इंसाफ होगा इंशाअल्लाह, यहाँ तुम्हें कोई परेशान कर दे वहाँ इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के पास इंसाफ होगा, जालिम की पकड़ होगी, अल्लाह सजा देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। तो इस बात पर बंदा मोमिन को बड़ा मजबूत यकीन रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, चांदो सूरज, रात और दिन अल्लाह की अज़मत की दलील हैं। अब जैसे साइंस पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि जिस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारते हैं ना, ये हमारी धरती, इसके मुकाबले में चांद कई कई लाख गुना बड़ा है, चांद के मुकाबले में सूरज कई लाख गुना बड़ा है, सूरज के मुकाबले में सितारे कई लाख गुना बड़े हैं। अल्लाह अकबर, क्या अज़मत है उस अल्लाह ताला की, क्या कुदरत है उस अल्लाह ताला की। हमारी क्या औकात है इस दुनिया के अंदर, हम तो चींटी चींटी से भी छोटी हमारी औकात नहीं है। अल्लाह कह रहा है ये दुनिया इतनी बड़ी, उसके साथ न जाने क्या क्या, उसके साथ चांद है, सूरज है, रात है, दिन है, सिस्टम है, निज़ाम है, सब अल्लाह ताला का है। इससे पहचानो कि वल्लाह क्या है। तकब्बुर करते हो ना,
اپنے آپ کو بڑا مانتے ہو نا، گناہ کرتے ہو نا، حرام کرتے ہو نا، لوگوں کا حق کھاتے ہو نا، لوگوں پر ظلم کرتے ہو نا، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس اللہ نے رات و دن کے سسٹم کو چلایا. اللہ چاہے ایسا ہوتا ہے کبھی کہ پورے رات ہی رہ جائے، دن ہی نہ نکلے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن نکلے تو رات ہی نہ آئے؟ کبھی نہیں ہوتا. وہ نظام چلانے والا اللہ ہے. اس کی عظمت کو پہچانو نا، اس کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو نا. وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب العالمین، طاقت والا، قوت والا، قدرت والا، غلبے والا، رحیم ہے، کریم ہے، رب ہے، غفور ہے، غفار ہے. اس کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اور یہ اگر عظمت پیدا ہو گئی نا، پھر آپ منافق نہیں بنو گے، مومن بن کر اللہ تعالیٰ کے لیے جھکو گے، اللہ سے مانگو گے اور اللہ ہی کو پکارو گے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 14، اسلام نے ہر علوم کا تذکرہ تقریباً قرآن میں کیا ہے. اب دیکھیے یہ فلکیات کا علم ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آسمان ایسا ہے، زمین ایسی ہے، رات دن کا شیڈول ایسا ہے، یہ اس طریقے سے چاند نکلتا ہے. ہم نے چاند کی باقاعدہ ڈگریز بنائی ہے، باقاعدہ اس کا مقام اور منازل بنائے، فیسز بنائے. وہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا بھی ہوتا ہے، اور اس کے الگ الگ ہم نے جگہ بھی بنائی ہے. اللہ نے کیا کیا علوم بتائے. کہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں میڈیکل بتاتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں فلکیات بتاتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور. اللہ نے کئی علوم کو جمع اس قرآن میں کیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بہت بڑی عظمت ہے. پوائنٹ نمبر 15، دن و رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا. ہم نے اپوزٹ کر دیا، رات کو ہم نے جاگنے کے لیے بنایا ہے، دن کو ہم نے سونے کے لیے بنایا ہے. اس لیے زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، جہاں ہیں وہیں پڑے ہوئے ہیں، سالوں سے اسی کیفیت میں ہے. کوئی ترقی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی رتبہ نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی عزت نہیں، کیونکہ ہم نے دن و رات کی قدر نہیں کی. دن و رات اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. رات کو سونے میں استعمال کرو، دن کو کاموں میں استعمال کرو. اپنا شیڈول بناؤ، اپنا نظام بناؤ. اٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، ہر چیز کا ایک شیڈول مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے. نیکسٹ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ متقی اللہ تعالیٰ کی خلقت پر غور کرتا ہے. جو متقی ہوتا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کی خلقت پر غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے، بندہ مومن اس پر بڑا غور کرتا ہے. کیا بنایا اللہ نے، کیا پرفیکٹ بنایا اللہ نے، کتنا پیارا آسمان، کتنی پیاری زمین، کتنا پیارا سورج، کتنا پیارا چاند. اللہ تعالیٰ کی ہر قدرت پر بندہ مومن یقیناً غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے. اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل. نمبر 1، دین پر ثابت قدمی لوگوں کو دلاؤ. خود بھی ثابت قدم رہو دین پر، اور لوگوں کو بھی مضبوط بناؤ نا. بڑے کمزور ہو رہے ہیں لوگ، بڑے بزدل ہو رہے ہیں لوگ. ثابت قدم خود بھی رہو اور لوگوں کو بھی ثابت قدم بناؤ، لوگوں کو بھی مضبوط بناؤ، لوگوں کی زندگی میں مضبوطی لاؤ. اس بات پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. نمبر 2، نبی کی شفاعت کی دعا کرو. اللہ ہمیں نبی کی شفاعت دینا، اللہ نبی ہمارے لیے شفاعت کریں، اس قابل ہمیں بنانا، اللہ ہمارے عمل ایسے بنانا کہ نبی ہمارے لیے سفارش کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرو. اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ سفر کیا کرو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، چرند دیکھو، پرند دیکھو، سب کو دیکھو اور اللہ کی خلقت پر غور کیا کرو. اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کا احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا احساس ہوگا. اس پر بھی بندے کو بڑا غور کرنا چاہیے. نمبر 4، اللہ کے ہر فیصلے کو مانو. اللہ نے جو فیصلہ میرے کے لیے کیا مطلب مجھے ماننا ہے. اللہ نے کہا حلال مطلب حلال ہے، اللہ نے کہا حرام مطلب حرام ہے. اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور آخری چیز، اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے کرم پر بندہ مومن کو یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس پر بندہ مومن کو بڑا مضبوط یقین ہونا چاہیے. یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو آج کی کلاس میں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. الحمدللہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم بے عمل ہو گئے، ہمیں باعمل بنا. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہیاں لغزشیں ہو جاتی ہیں اسے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ رمضان کے جو دن بچے ہیں اسے اچھی طریقے سے عبادت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.